بسم اللہ الرحمن الرحیم هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، انسان کی زندگی مالک نے بڑی قیمتی بنائی ہے، لیکن معاملہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. وہ چاہے تو اس قیمت کو برقرار رکھ کے اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو فالو کر کے، وقت کے پیغمبر کی اتباع کر کے، توحید و سنت کا علمبردار بن کر کے یہاں سے جائے اور اس کی عزت اور آبرو، مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بلند ہو اور دنیا کے اندر بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کے تذکرے ہوں. یا اس کی مرضی ہے کہ اس زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق، من مرضیوں کے مطابق بسر کرے، دنیا کے وقتی فوائد بھلے وہ اکٹھے کر لے لیکن اپنی عقبہ کو خراب کر کے چلا جائے. یہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. گزشتہ ملاقات میں ہم نے سیرت طیبہ کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کے فوائد اور اس کے نتائج، کامیابیاں، کامرانیاں سمیٹنے کے طریقے، ان کو دیکھا، پڑھا، سنا اور سمجھا تھا. اور پھر اسی ملاقات میں ہم نے وہ اسباب بھی دیکھے کہ جن کی وجہ سے انسان اتباع کی راہوں سے، دین خدا کو چھوڑ کے، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کے، احکام ربانی کو چھوڑ کے، اپنی ضد، اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی، عجب پسندی، خود پسندی اور نافرمانیوں کی راہوں پہ اتر آتا ہے. آج کی ملاقات میں اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننے والے، جو رب نے زندگی لکھی ہے وہ تو گزرے گی، لیکن ان کو دنیا میں، دین میں اور آخرت میں کیا نقصانات ہونے والے ہیں، ان کا اختصار سے ہم جائزہ لیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ بننے کی توفیق بھی نہ دے، ہمت بھی نہ دے، اور ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں راہ راست پہ رکھے، اور وہ تمام ذرائع اور اسباب، وجوہات جن کی وجہ سے انسان نافرمانی کی راہوں پہ رواں دواں ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے رکھے. حضرات ذی وقار، میں جب دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ نافرمانی کے اور پیغمبروں کی مخالفت کے نتائج کیا نکلے،
نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اور یہ دعوت دن رات پہ مبنی تھی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ دن رات میں نے دعوت میں ایک کر دی ہے، اور ان کو تیری پہچان کروانے میں، توحید سمجھانے میں، اور اپنی طریقت اور آسمان سے اتری ہوئی شریعت کو واضح کرنے میں نے کبھی دن رات نہیں دیکھا۔ انہوں نے ماننے کی بجائے اور اتباع کی راہ کو اختیار کرنے کی بجائے راہ فرار کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس محبوب پیغمبر کی یہ محنت، یہ کاوش، اور ان لوگوں کو دین کی دعوت، اس کے نتیجے میں نافرمانی پر گھر کی بیوی بھی، اپنا بیٹا بھی، اور قوم کے وہ افراد جو انسان تھے، آپ کی طرف انہوں نے اتباع کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے دماغ میں جو پانی بھر گیا تھا، اس پانی کو پانی سے صاف کیا۔ والجزاء من جنس العمل، ان کے ہاں جو طغیانی تھی، جو طوفان بپا تھے، اور جو نوح علیہ السلام کے خلاف بولتے تھے، مالک نے بادلوں کے منہ کھول کے، آسمان سے برکھا کو برسا کے، طوفان باد و بارہ کے ساتھ اس قوم کی ذلت و رسوائی ہی نہیں بلکہ اس کائنات سے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اگر میں تاریخ سے سبق حاصل کر سکوں تو قرآن مجید وہ تمام صورتیں جو نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتی ہیں، ان کو اگر کبھی عبرت کی نگاہ سے پڑھوں تو تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے۔ قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے؟ مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، بڑا واضح ہے۔ حضرات میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت، پیام حق، پیغام اتباع اور اپنے رستے کے اوپر لانے کے لیے دن رات کی محنت اور کاوش، ان کے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں ٹکرائیں۔ پتہ کیجئے آج ابراہیم علیہ السلام کے وہ دنیاوی اور خونی رشتہ دار کہاں ہیں؟ معلوم کیجئے، تاریخ اور ہسٹری پڑھیے۔ ان کے رستے میں روڑے اور رکاوٹیں بننے والے وہ ان کے اعزاء و اقربا، وہ خونی رشتے، وہ یار دوست، اس دور کی فوج اور سپاہ، نمرودی طاقتیں اور خود نمرود کہاں ہے؟ لیکن یہ بھی معلوم کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے، صرف ذوالحجہ میں، عام دن تو چلے ہمیں یاد نہیں ہے، ذوالحجہ میں، اس کے پہلے 10 ایام میں، بالخصوص 10 ذی الحجہ کو، عید قربان، عید الاضحیٰ، جب جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ سنت ابراہیمی سمجھ کے ان کی یاد کو تازہ نہیں کر رہے ہوتے؟ یقیناً وہ بھی زندہ اور ان کے ساتھ نسبت کرنے والے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادی ہے آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے۔ یہ اتباع کے فوائد ہیں اور وہ نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ میں قوم عاد کو دیکھتا ہوں، بڑے لمبے لمبے قد ہیں، اور یہ قد کاٹ، یہ قد بت، یہ وجود، یہ باڈی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ جب رب کی نہیں مانتا تو اللہ نے ان کے دماغ میں جو ہوا بھری تھی، جیسے قوم نمرود، ان کے دماغ کو اللہ نے جوتوں کے ذریعے
सेट करवाया। इसी तरह कौम आद, इनकी कमर में और गर्दन में जो सरिये थे अल्लाह ने कैसे निकाले? 7 रातें 8 दिन अल्लाह ने उनके ऊपर हवा चलाई। हवा का अजाब इस कदर शदीद था। अल्लाह के वो बंदे हैं और अल्लाह उनसे मां के साथ जितनी मोहब्बत और मेहरबानी होती है 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। मगर सजा कैसी है? इंतजार किया, मौका दिया, मोहलत दी, और समूद ये आल इनकी तरफ जनाबे हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, समझाया आद को ज्यादती नहीं करो, मगर वो कौम जब नहीं समझी, अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन लगातार ये हवा चलाई। और कुरान मजीद ये कहता है कि उनको आपस में टकरा टकरा के, टकरे मरवा के, उड़ा उड़ा के, हवाओं में लाके उनकी कमर की रीढ़ की हड्डियां तोड़ी और दरमियान से तोड़ा गया। जो गर्दने, जो जिस्म हक के सामने नहीं झुके, मेरे रब ने तोड़े हैं, लेकिन मोहलत देके, मौका देके। कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। आपका कभी गुजर हो, अभी मौजूदा मोटरवे पे आप शोरकोट के करीब लंबी लंबी खजूरें देखेंगे। जब आप मुल्तान से थोड़ा आगे गुजरेंगे, बिलखुसूस जलालपुर पीर वाला उच्च शरीफ, आपको बड़ी लंबे कद की खजूरें नजर आएंगी। हमारे यहां तो अब रही नहीं, फार्मी खजूरें छोटे कद हो गए। इन पे चढ़ने के लिए कमंद कमर में डाल के बुलंदियों को छुआ जाता था। लंबी लंबी खजूरें, जैसे वो दरमियान से उनका तना टूट जाता है और वो ऊंधे मुंह जमीन पे गिरती हैं और बहुत दूर जाकर के उनका लड़ा और तना जो है वो टूटा हुआ दिखाई देता है। अल्लाह कहते हैं हमने इनको यूं तोड़ के रख दिया था। सबब क्या था? हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी। कौम समूद, उनको जिन चीजों ने मना किया, हमने पिछली मुलाकात में वो 11 बड़े असबाब पढ़े थे। दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में से कौम थे, अपने पैगंबर की नाफरमानी कर बैठी, और उनके लिए निशानी जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी थी। उन लोगों ने क्या किया? अपने पैगंबर के साथ जिद, मजाक, इस्तेहजा, जब उस रस्ते को अपनाया है, अल्लाह ताला कहते हैं कि समूद के साथ जिस रवैये को जो उन्होंने अपनाया था, हमने क्या किया? उन्होंने अपने पैगंबर की नाफरमानी की, ऊंटनी की टांगे काटी। हमने उनको उनके घरों के अंदर आवाज का, और आवाज के साथ रजफा, जलजला था, कांप गए, और इतनी खौफनाक थी कि कानों से दाखिल होकर जिस्म के जितने सिस्टम थे अल्लाह ने पिघला करके उनकी पुश्तों से निकाल दिए, पेटों से निकल गए, और जमीन के ऊपर वो मवाद खौफ की वजह से सुकड़ के इतना रह गया जैसे एक निशान पड़ा होता है, सिर्फ एक निशान। मक्खी बैठी हो, किसी चीज को भिन भिनाया हो, या उसने अपनी कोई गंदगी छोड़ी हो, या इस तरह की चीज, सिर्फ वो एक निशान पड़ा। अल्लाह मुआफ करे, ये सजाएं पहले कौमों को पैगंबरों की नाफरमानियों पे मिल चुकी। ये कौम शुएब है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरी जिंदगी अपनी कौम को बाजारों के अंदर एक चीज से मना करते रहे कि नाप तोल में कमी मत करना, लोगों को धोखा मत दो, मिलावट मत करो, 2 नंबरी मत कीजिए, यह करप्शन दुरुस्त नहीं है। पैसे पूरे लो और बदले में मटेरियल और सामान अधूरा दो, यह काबिल सजा अमल है। अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया। कौम लूत, एक बुराई पूरी जिंदगी पैगंबर ने उन पे लगा दी, और वो बुराई
میرا رب معاف کرے، جیسے ناپ تول ہمارے بازاروں میں، الا من رحم ربی، جس کو رب نے رحم کیا ہو، کوئی بچا ہوا ہو تو ممکن، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، کوئی ہیں کچھ افراد، مگر حالات وہی ہیں۔ قوم لوط، جس قوم نے اپنی ہی قوم کے بچوں کو، بچے پھول ہوتے ہیں، یہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں، یہ ہر قوم کی نرسری ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کل مستقبل کھڑا ہوتا ہے۔ جب بڑوں کی شہوت اور ان کی درندگی اپنے ہی پھولوں کو مسل دے اور باڑ اپنی فصل کو کھانا شروع کر دے، پھر اس فصل کا اللہ حافظ ہوتا ہے۔ روکا گیا، سمجھایا گیا، جب نہیں سمجھے، اللہ نے جو سزا دی، ملائکہ کو لڑکوں کی شکل میں دنیا میں اتارا، آئے قوم دوڑی، ہوس پرست۔ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو شاید ہی ہمارا کوئی محلہ، کوئی گھر بچا ہوا ہو۔ اللہ لفظ گھر تو خیر میں نہیں بولتا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ بہرحال آزمائش میں ہیں ہم اور ہمارے بچے، تکلیف ہے اس وقت۔ قوم لوط سے کئی گنا بڑی ہوئی آگے، یہ قوم تاریخ سے ناواقف بن گئی، اور تاریخ کس لیے تھی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور لوگوں اگر آنکھ کام کرتی ہے، دل میں بصیرت ہے اور آنکھ میں بصر ہے، تو تاریخ پڑھ کے ذرا ہسٹری سے سبق تو حاصل کرو۔ مگر ہم نہ لے پائے۔ مالک نے اس قوم کو نیچے سے اٹھایا، زمین سمیت اٹھا کر کے فضاؤں میں لے کے گئے، بلندیوں سے نیچے پٹخا، ان کا ایک ایک جوڑ توڑا، اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ مگر ہم نہ سمجھے۔ قوم بنی اسرائیل آئی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقت کا فرعون، قارون اور حامان ڈٹے۔ اللہ نے نعمتیں بھی سب سے زیادہ دی، آسمان سے جنت سے منسلوے اتارے، قدم قدم پہ ان کو سائبان دیے، اپنے گھر دیے، دشمن سے نجات دی، سمندروں کے پل دیے، دشمن کو مارا، آزادی دی، چشمے اور میٹھے پانی دیے، ان کی پیٹ کی فکر، لباس کی فکر سب ختم کر دی۔ مگر اس کے باوجود بھی جب نافرمانیوں پہ اترے تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلت کا عذاب دیا۔ ذلت، فضربت علیہم الذلہ۔ حضرات، اگر آپ اور میں تھوڑا تھوڑا محسوس کریں تو امت محمدیہ جس کے مقدر میں عزت تھی، آج شاید ذلت کا عذاب پوری طرح مسلط ہے۔ اللہ نے دوسرا عذاب دیا، ان کی شکلیں بدل دی، بندر اور خنزیر بنا دیے۔ ان کی شکلیں رب نے بدلی تھی، اور ہمیں جو عذاب ملا ہے، ہم اپنی شکلیں اپنے ہاتھوں سے بدل رہے ہیں۔ ایک اور عذاب دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کچھ قومیں آج بھی اپنے جو فیسٹیول مناتی ہیں، ان میں ان کے ہاتھوں میں چھانٹے ہوتے ہیں، مختلف مارنے کے آلات ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگ موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سزا آج ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ سزا ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے ایک اور سزا دی، وہ سزا ذلت، شکلیں بدلنا، خود کو مارنے کے ساتھ مالک الملک نے ان پہ بارش کا طوفان اتارا، اور بارش اتنی شدید تھی کہ ہر آدمی یہاں تک ڈوبا ہوا ہے، یہاں تک ڈوبا ہوا ہے۔ معمولی سا تھک کے، ہار کے، پانی جب پاؤں اٹھاتا اور بیٹھنے کی کوشش کرتا تو ڈوبتا مرتا۔ 7 دن رب نے ان کو ایسے رکھا، آخر چیخے، پکارے، لوٹے، معافی مانگی، پھر باز نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے ٹڈیاں بھیج دی،
اور جو ان کے پاس بچی کھچی فصل تھی، درخت تھے، وہ سب کھا گئیں اور ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ یہ پھر باز نہیں آئے، اللہ نے اور عذاب اتارا، اور وہ عذاب خون کا تھا۔ جو چیز بھی کھاتے ہر طرف خون، جو پیتے خون، چلتے تو خون۔ ہمارے تو گھر میں چند خون کے چھینٹے آ جائیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قوم کو رب نے خون میں ڈبویا، ان کے خون کی خرابی خون سے صحیح کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ درست نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی مخلوق، نادیدہ مخلوق، جوؤں کا عذاب اتارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جوؤں کے ساتھ وہ کھٹمل بھی تھے اور وہ گھن بھی تھا جو لکڑی کو لگتا ہے۔ یہ ان کی بلڈنگیں، ان کی عمارتیں، ان کی لکڑی جو ٹڈیوں سے بچ گئی تھی وہ یہ کھانے لگی، اور کھٹمل جسم پہ کاٹنے لگے۔ جوئیں ہر چیز کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر، ان کے ناک، ان کے منہ، ان کی آنکھیں، ہر جگہ پہ کاٹنے والی چیزیں۔ یہ بطور سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دیمک کو، یہ کھٹمل کو، یہ گھن، یہ ان میں اتارے، پھر بھی باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے مینڈکوں کا عذاب اتارا۔ جدھر دیکھیں چاروں طرف مینڈک آج بھی موجود ہیں، ایک بارش ہوتی ہے نکل آتے ہیں، دکھایا جاتا ہے ہمیں، لیکن ہم پھر بھی سمجھ نہ پائے۔ یہ سارے عذاب اور سارے نتائج دیکھ کے آج کلمہ پڑھنے والے نافرمان تو نافرمان ہیں ہی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہ شکر کفار ملحد وہ تو ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان بیچاروں کی بھی حالت دیدنی ہے۔ اور قرآن مجید 1400 سال سے یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ 3 سزائیں ہم دیں گے۔ جو پیغمبر کا نافرمان ہوگا، جو امت محمدیہ، جو طریق اصحاب اور محبوب کے فالوورز اور ان کے متبعین، تابعین، تبع تابعین، ان سے ہٹ کر کے ان کی انداز کی زندگی ہوگی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ان کو دنیاوی سزا بھی دیں گے کہ وہ منہ مہار بن جائیں گے، ان کو دنیا کی کوئی چیز پھر جو ہے کنٹرول میں نہیں لا سکے گی۔ جیسے گاڑی کا ٹائی راڈ ٹوٹ جائے، ڈرائیور کے ہاتھ میں سٹیئرنگ بھی ہو تو پھر بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور سوچئے مری سے مظفر آباد جاتے ہوئے گاڑی کا رائٹ ٹائر کھل جائے، ٹائی راڈ کھلے، اور اس ٹائی راڈ کے کھلنے سے آپ بچائیں کہ سڑک کے اوپر رہے، مگر پہلے زگزیگ میں اگر سامنے دریا ہے، رائٹ مڑ گئے ویل تو گہری کھائیوں میں جا کے برباد، اور اگر لیفٹ مڑ گئے پہاڑوں سے ٹکرا کے پاش پاش۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جس کھائی میں ہم اسے گرانے والے ہیں وہ کوئی نیلم کا دریا نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کی گہری کھائی نہیں ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ کلر کہار کی پہاڑیوں سے گرنے والی طلبہ کی کوئی بس نہیں ہے کہ جس میں صرف 120 مرے۔ جس کھائی میں گرائیں گے اسے جہنم کہتے ہیں، وساعت مصیرا، وہاں جا کر کے اس کی شکل، اس کی صورت اور اس کا انجام بدترین، برا ترین اور نہ دیکھے جانے کے قابل، نہ برداشت ہونے کے قابل ہے۔ حضرات یہ سزا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سنائی ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی سزائیں جو ہمیں مل رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کر دوں، اور وہ ساری پیغمبر کی نافرمانی کے نتیجے میں ہے۔ اور ہم پیغمبر کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا بھی ہم آج تھوڑا سا جائزہ لینے والے ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے الجامع کی روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، جو قوم نکاح چھوڑ کے زنا کا رستہ چن لے گی، جو قوم نکاح چھوڑ کے، شادیوں کو چھوڑ کے
जायज तरीके से अपनी नस्ल बनाने को भूल जाएगी और जिना की वादियों में डूब जाएगी। वला फशस जिना फी कौम इल्ला फशा फीहिम मुत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। हम उस कौम को ये सजा देंगे कि उनके पेट जकड़ लेंगे, मेदे जकड़ लेंगे और उनके वजूद के अंदर ऐसी ऐसी तोड़ फोड़ करेंगे कि उनकी मार्केट में, मेडिकल की लाइन में, पूरी दुनिया के अंदर कोई लेबॉर्ट्री उनका टेस्ट करके रिजल्ट नहीं दे सकेगी और कोई किट मौजूद नहीं होगी जो बताए कि हल क्या है। कोई मेडिसिन नहीं रहने देंगे, डॉक्टर्स मौजूद होंगे, ला इलाज लिख देंगे, सर्जन मौजूद होंगे, ऑपरेट करेंगे, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलेगा। हम यूं इनको रुस्वा कर करके, इनके वजूद अंदर से गला गला के, काट काट के इनको मारेंगे। वजूद का हर हिस्सा कट चुका होगा, बेबस होकर के जितना सरमाया ऊपर लगा करके जिल्लत की मौत मरेंगे। आए ये मेरे नबी की उम्मत होके नाफरमानी करें। दूसरी सजा, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीजान, अगर ये पैगंबर की नाफरमानी करके मिलावट के रस्ते, नाप तोल में कमी के रस्ते, मीटर में, लीटर में, मेयार में, मिकदार में फर्क ले आए, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। जब लें तो पूरा लें, बल्कि ज्यादा लें, और जब दें तो थोड़ा दें। फिर इनके लिए बर्बादी है, एक दुनिया की बर्बादी, एक आखिरत की। आखिरत की बर्बादी यह है कि जहन्नम की उस वादी में फेंकेंगे जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे, और दुनिया की बर्बादी यह है कि हम सबसे पहले इनको बहरानों में डाल देंगे। शिद्दतिल मऊना इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, इनके ऊपर पानी भी होगा, बारिशें भी होंगी, नहरी निजाम भी होगा, दरिया भी होंगे, मगर हम खुशक कर देंगे। पता कीजिए ब्यासे का कहां पे है और उसके किनारे वाला कितना प्यासा है। मालूम कीजिए दरिया सतलुज का, पता कीजिए दरिया रावी का। जाइए ढूंढिए जाकर के चनाब को, जेलम को। टीले बने हुए हैं, रेत के ट्रालियां लगी हुई हैं, उठा उठा करके घरों में लाई जा रही। मालूम कीजिए वो 37 दरिया जो मेरे मुल्क में हैं, उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने खुश्क हैं। पता कीजिए नहरों का, पानियों के होते हुए भी। मालूम कीजिए शिद्दतिल मऊना, उन माली बहरानों का जो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में अवाम के ऊपर नजला गिर रहा है। दौलत और पैसा हाथ में लेके काम में फिर मसाइल हर तरफ। वजौर सुल्तानी अलैहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं चौथी सजा हम ये देंगे, इनके अपने हाथों से बनाए गए इनके हुक्मरान इनकी नहीं सुनेंगे, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेंगे, ये रोएंगे, ये चीखेंगे, ये फिर जो है बहुत ज्यादा इस तरह के लोगों को रो रो के दुखड़े सुनाएंगे, मगर सुनने वाला कोई नहीं होगा। पांचवी सजा, ये गरीबों का हक मार के जब ज़कात रोकेंगे, मैं वो बारिश रोक लूंगा जो रहमत और बरकत वाली होती है। उतारूंगा तो ज़हमत की होगी, जानवरों का हिस्सा उतारूंगा, कभी सिलाब बना के, कभी पकी हुई फसलों के ऊपर बारिश लाके, कभी बेमौसमा इनको मारूंगा, इनको फायदा देने वाली बारिश रोक लूंगा। और छठी सजा, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल से किए वादे तोड़ देगी। ये एक लंबी दास्तान है, मेरा मुस्तकिल मौजू है, अगर चाहूं तो ये कई महीने चल सकता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के कितने किए वादे तोड़ चुके हैं। अल्लाह और उसके रसूल से कलमा पढ़ के किए हुए वादे, वो अहदो पैमान जब तोड़ेंगे, इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखज़ू बाज़ मा फी ऐदीहिम, अल्लाह बाहर से दुश्मन मुसल्लत करके इनकी जिंदगी की जो पहले दौलत और सरमाया है, कोई बीमारियों पे लगी, कोई बहरानों में गई, कोई टैक्सेस में कटी, कोई कमाई में बेबरकतियां लुट गए और डूब गए, कोई हुक्मरानों ने छीन ली, कोई बह गई, और जो बची है वो बाहर के दुश्मन इनसे छीन के ले गए। मेरी और आपकी ट्रेड और बिजनेस किस हद तक छीन गई है? किसी मार्केट और मंडी में बैठे हुए किसी ताजर का पता कीजिए,
فن بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، لگانا بھی چاہتا ہے، بھیجنا بھی چاہتا ہے، چند افراد کے علاوہ باقی لوگ کس طریقے سے، اور یہاں آ کر کے ہمارے پانی تک ہم ہی سے پیک کر کے ہم ہی کو 60 سے 70 اور 100 روپے کا جو دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ محسوس کیجئے تو تاریخی نہیں، یہ مقامی حوالے ہیں۔ اور 7ویں سزا اللہ رب العزت نے کہ جب ان کے بڑے، ان کے وڈیرے، ان کے ججز، ان کی حکومتیں، ان کے حکام بالا جب فیصلے کتاب و سنت سے ہٹ کے من مرضیوں کے کرنے اور کروانے لگیں گے۔ ایک فیصلہ آج کل جو ایشو بنا ہوا ہے آپ کے اور میرے سامنے ہے، کسی غریب کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہلی قوم ہلاک اسی لیے ہوئی تھی، بڑا وہ جرم کرتا تو کاٹ دیا جاتا، چھوٹا کرتا تو کاٹ دیا جاتا، وہی جرم بڑا کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میری عدالت وہ ایسی ہوتی ہے کہ فاطمہ بنی مخزوم کی بیٹی کا معاملہ نہیں، میری ذاتی اپنی بیٹی کا معاملہ، حسنین کی ماما علی کی اہلیہ کا معاملہ ہوتا، میری عدالت یہ جرم اس پہ ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتی۔ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ایسی قوم کو سزا دیتے ہیں، آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ آپ اگر پتہ کریں ہماری قوم میں قوموں سے لڑی ہوئی، برادریاں برادریوں سے لڑی ہوئی، میڈیکل والے میڈیکل سے لڑے ہوئے، اور آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں۔ پھر اس کے بعد وکلاء اور ججز کا معاملہ، سیاست دانوں کی سیاست دانوں سے جنگ، پارٹیوں کی پارٹیوں سے جنگ، اسٹوڈنٹس کی اسٹوڈنٹس سے جنگ، اساتذہ کی اساتذہ تنظیموں سے جنگ۔ حضرات اسی طرح کسانوں کی تنظیمیں وہ آپس میں دست و گریباں، ہر پروفیشنل آدمی اپنے دوسرے کے اوپر کہیں دم، کہیں تعویذ، کہیں دھاگا، کہیں جادو، کہیں جنات، کہیں آسیب، کہیں ٹونے، کہیں کچھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا، رشتوں کی لڑائیاں، خون کی لڑائیاں۔ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، سبب بھی کوئی نہیں مگر قوم لڑ رہی ہے، مارنے والے کو یہ پتہ نہیں مار کیوں رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں وہ قتل کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سزائیں مل رہی ہیں اور سبب ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اور دینی سزائیں، یہ تو تھی دنیاوی، دینی سزائیں۔ حق کے ہوتے ہوئے بندہ حق پہ نہیں چل سکے، سچ ہوتے ہوئے اپنی زبان سے سچ نہیں بول سکے گا، حقیقت کے ہوتے ہوئے سے سننے کی ہمت نہیں ہوگی، کان بھی نافرمان، جس سے روکا وہ سنیں گے، جو سننے کا حکم دیا اس سے بہرے ہو جائیں گے۔ دماغ پازیٹو سوچنے کی بجائے نیگیٹو سوچے گا، زبان جھوٹ بھی بولے گی، غیبت بھی بولے گی، چغلیاں بھی کرے گی، گالی بھی دے گی، فحش بھی بکے گی، مگر حق بیان کرنے سے قاصر۔ سینہ حق کے لیے تنگ، باطل کے لیے کھلا، دل کی دھڑکنیں، محبت پیار اپنوں سے ختم، بیگانوں کے لیے بڑے وسیع، اور پیٹ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف، شرمگاہ نکاح چھوڑ کے زنا کی طرف، قدم حق کی بجائے باطل کی طرف، وجود پورا اس کی ترجمانی، اپنی عبادات، اپنی مناجات، اپنی معقولات، اپنی مشروبات، اپنی تجارت، اپنی منڈی، خرید و فروخت، وہاں تجارت اور حلال کی بجائے سود کی طرف روانگیاں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، دینی حوالوں سے بھی پورے عروج پر۔ اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا 2 آیتوں کو جن کو بنیاد بنا کر کے آج پوری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی سے دور ہے مگر نتیجے سہ رہی ہے۔ وہ آیت سب سے زیادہ جو امت مسلمہ کے علماء پڑھ کے سناتے ہیں وہ آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگو، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین، شریعت بالکل واضح، 2 ٹوک، واضح حرف، سند بھی صحیح، متن بھی زبردست، ایک ایک حرف نکھرا ہوا، لیکن علماء اعظام نے، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ لفظ بولنا چاہتا ہوں، علماء اعظام نے لوگوں کو قرآن مجید کی یہ آیت سیاق کے بغیر،
سباق کے بغیر، سیاق و سباق کے بغیر میرا اردو کا طالب علم تشریح کرے تو میں کاٹ کے نمبر 0 دوں۔ اسلامیات کا طالب علم سیاق و سباق سے ہٹ کے آیت کی، حدیث کی تشریح کرے، نمبر کٹ جائیں۔ ہمارا بورڈ، ہماری یونیورسٹیز، وہ اس کو کہیں کہ یہ فیل ہے، لیکن ممبر و محراب پہ سیاق و سباق کو چھوڑ کے اس جملے کو اٹھا کے فاسألوا اہل الذکر، جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو۔ یہاں کہیں نہیں تھا کہ ان کے پیچھے لگ کے ان کی تقلید کرو، پوچھنے کا تھا، مگر معنی بھی مرضی کا اور آیت بھی۔ جس کو 1400 سال گزرے، اوائل میں نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی تبع تابعی نے اس آیت کو تقلید پہ دلیل نہ بنایا، نہ انہیں نظر آئی اور نہ اتباع کے سامنے کھڑی کی، مگر افسوس کہ ہم لے آئے۔ تو میں تھوڑا اس کی زیارت کروانا چاہتا ہوں، گھر میں جائیے گا، یہ 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور اس میں آپ اسی آیت کو اٹھائیے گا، یہ آیت نمبر 7 ہے، اور اس سے ما قبل پڑھیے گا، تھوڑا دیکھیے گا، اور اس کو شروع سے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وہیں سے اٹھا لیجئے گا، آگے پڑھتے آئیے گا۔ اللہ کہتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، پہلی جتنی بھی بستیاں آباد کی گئی ہیں وہ پیغمبروں کی نافرمانیوں میں تھے۔ افہم یؤمنون، کیا ان کی بربادیوں کو دیکھ کر کے یہ خود کو بدلیں گے؟ ایمان کی طرف، اتباع کی طرف، اطاعت کی طرف آنا چاہیں گے؟ اگر انہیں اس بات کا علم نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اتارے جائیں، فرشتے اتارے جائیں، ہم نے زمین پہ فرشتے نہیں بسائے کہ ہم انبیاء فرشتے بھیجیں۔ اگر ہم فرشتے بھیجتے تو یہ لوگ جواب دیتے کہ ان کے تو کھانے پینے کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتے؟ جس کو بھوک ہی نہیں لگتی اس نے روزہ رکھا تو کیا رکھا؟ ہم نے جن کو نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سارے مرد تھے، سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، ہم وہی بھیجتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے تو جن کے پاس یہ تذکرے موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، یہ علم موجود ہے، یہ نالج موجود ہے، ان اہل کتاب سے جا کر کے ذرا پوچھ لیجئے۔ تورات موجود ہے اور عہد نامہ قدیم موجود ہے، زبور موجود ہے، یہ انجیل موجود ہے، تمہارا عہد نامہ جدید موجود ہے، اس میں ذرا پڑھ کے اپنے علماء سے کہیے کہ آپ کو بتائیں کہ کیا ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ مرد نہیں بھیجے؟ بات اتنی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل تاریخ سے پتہ کرو کہ ان کا تذکرہ کیسے آیا، کون تھے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ان میں سے ایک بھی ایسا وجود نہیں تھا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ ہم نے کسی نور کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ہم نے کسی فرشتے کو نبوت نہیں دی ہے۔ جو تم باتیں بنا کے بیٹھے ہو کہ یہ بشروں کے نبی کیسے ہو سکتا ہے، نکالو یہ دھوکے۔ اللہ نے پیچھے سورتوں میں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ روتے تھے، وہ چیختے تھے کہ یار تو بشروں کے نبی بن گیا ہے، تو انسانوں کے نبی بن گیا ہے، وہ تو مرد ہو کے نبی بن گیا ہے، یہ تو کسی فرشتے کو بھیجا جاتا، آپ تو ہمارے اندر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی ایسے وجود کو نبوت نہیں دی ہے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور ہم نے نبوت دے کے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ان میں سے کوئی سدا نہیں رہا، زندگی دی ہے تو موت بھی دی ہے، ہم نے بھیجا ہے تو واپس بھی بلایا ہے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، ہم نے ان سے وعدے کیے پورے کیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو نجات دی۔ وَمَن نَّشَاءُ، اور جن جن کو ہم نے چاہا ان کو ہم نے نجات کا رستہ دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو نافرمان تھے، زیادتی کرنے والے تھے، جرم کرنے والے تھے، اتباع کو چھوڑنے والے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرات یہ تھی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اگر اللہ متصل کہہ رہے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے قرآن اتارا ہے، کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارے تذکرے موجود ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بنی اسرائیل
تمہارے انبیاء کے واقعات موجود ہیں، عقل کام نہیں کرتی، ذرا پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا ذکر کر رہے ہیں تاریخی حوالے سے۔ ہم نے اٹھا کر کے اس کو تقلید پہ لا کر کے اس سے دلیل نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی کہتے رہیں، مگر ایک امتی کو اپنا امام خود بنا کر کے، جس کو سلیکٹ رب نے نہیں کیا، بندوں نے خود چنا، اور چننے کی دلیل بھی کوئی نہیں سوائے فاسألوا اہل الذکر۔ اگر اہل ذکر سے ہی پوچھنا تقلید ہے تو امام ابو حنیفہ کے استاذ ان سے بڑے اہل ذکر تھے، ان کے استاذ مقام اور مرتبے میں ان سے بڑے اہل ذکر تھے، اور ان کے استاذ ان سے بڑے اہل ذکر تھے، پھر ان کے استاذ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے اہل ذکر تھے، اور ان کا تذکرہ ایک نہیں سینکڑوں کتابیں نہیں ہزاروں کتابوں میں موجود ہے۔ اور امام صاحب کی آج تلک بالاتفاق اپنی کوئی کتاب زبردستی سینہ زوری سے کوئی لے آیا ہو تو لے آیا ہو، وہ نہ ملی، لیکن اس کو دلیل بنا کر کے ہم نے کتاب کو بھی چھوڑا، تفاسیر کو بھی چھوڑا، سنت کو بھی چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی چھوڑا، اور نافرمانیوں کی نافرمانیاں دین کے اوپر دلیل کھڑی کر کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بجائے اس امتی کا دفاع ضرور کیا۔ اللہ نے علم دیا، شان دی، مقام دیا، مرتبہ دیا اپنی جگہ، لیکن رب نے انہیں دلیل بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی، دیگر 17 رائے جس وقت کی فقہ ہیں، دلیل کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم ہنس رہا ہے قرآن اور سیاق و سباق اور دلیل۔ اسی طرح آپ سورہ نحل میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وہاں بھی ذکر کی ہے، اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 سے 43، اس کا سیاق و سباق بھی آپ پڑھتے آئیے، پیچھے سے دیکھتے آئیے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں پہ ظلم ہوا اور انہوں نے ہمارے دین کے لیے، نبی کی اتباع کے لیے، ہماری پیروی کے لیے، دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے انہوں نے ہجرتیں کر لی ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ حضرات میرا ماننا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی بڑی خوبصورت جگہ ملی تھی اور رہائشیں ملی تھی، وادی عقیق جیسی جگہ، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اصحاب رسول کو جتنی پوری امت مسلمہ کے دلوں میں خوبصورت جگہ ملی ہے، کون ایسی پائے گا؟ دلوں میں جگہ ہم نے تو نہیں دیکھے، اللہ نے جگہ کہاں دی ہے؟ پلکوں میں، دل میں، دماغ میں، وجود میں، ایمان میں، یقین میں، اتقان میں۔ مالک ان کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں ہم دنیا میں بہترین ٹھکانے عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، قیامت کے دن جو ان کو ملنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری سوچ سے بھی بالا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ ان کے خلاف بولنے والے جانتے ہوتے، ان کے خلاف منہ کھولنے والے جانتے ہوتے۔ اب اللہ کہتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ تھے جن کے بچے چھنے تو صبر کیا، بیویاں کٹ گئیں تو صبر کیا، مائیں اپنی نگاہوں کے سامنے جسم چر گئے تو صبر کیا۔ الذین صبروا، ان کی منڈیاں مارکیٹیں برباد ہو گئی تو صبر کیا، رہائشیں چھن گئیں تو صبر کیا، وجود سولیوں پہ چڑھ گئے تو صبر کیا، انگاروں پہ لٹائے گئے تو صبر کیا، جنگ پہ جنگ مسلط کی گئی تو صبر کیا، سفر کی، ہجرت کی، دور جا کر کے بھی لوگوں نے نہ رہنے دیا، اور گھروں میں آ کر کے جنگ مسلط کی، کہیں بدر کہیں احد، پھر بھی صبر کیا، خندقیں کھودی تو صبر کیا، حضرات 70 شہداء کے نذرانے دیے تو صبر کیا، لاشوں کے مسلے، آنکھ ناک کان کٹے، سینے چیر کے کلیجے نکالے گئے تو صبر کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے محبوب کے سامنے کمان بنا دیے، صبر کیا، 70 تیار قرا شہید کر دیے گئے، صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، کچھ بھی نہیں بچا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، توکل اپنے رب پہ رکھی ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کے ساتھی اور میرے محبوب۔ اب اللہ جو جملہ کہنے لگے ہیں سنیے گا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ غریب بڑے لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ سے نہیں ملیں گے، کوئی امیروں کی بات کرو،
اور آپ نبی کیسے بن گئے؟ آپ تو بشر ہیں، ہمارے اندر 40 سال رہے ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ کے ابو عبداللہ ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، آپ کیسے بن گئے؟ فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ اور یہ ڈیمانڈ میں اسی خطبہ جمعہ میں ان کے جو مطالبے تھے تفصیل کے ساتھ 12-13 پیش کر چکا ہوں، لیکن کیا کہوں، قرآن کہتا ہے جواب میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں، انسانوں میں سے بھیجے ہیں، بشر میں سے بھیجے ہیں، آدمی بھیجے ہیں، عورت کو نبی نہیں بنایا، فرشتے کو نبی نہیں بنایا، ہم نے کسی نور کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ اسی کے ساتھ اسی آیت میں متصل کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پتہ کیجئے جن کے پاس یہ خبریں ہیں کہ نبوت اللہ نے کن کو دی ہے۔ یہ تھا سیاق اور یہ تھا سباق اور یہ تھا مدعا اور یہ تھا دعویٰ اور دعوے کا جواب۔ اچھا اہل ذکر سے پوچھنا کیا ہے؟ جو انہوں نے کہہ دیا بس مان لینی ہے؟ سر تسلیم خم دلیل ہے یا نہیں؟ رب کا قرآن کہے تو کیا ہوا، مصطفیٰ کا فرمان کہے تو کیا ہوا، میرے امام نے کہہ دیا دونوں چیزیں مخالف ہیں، میں نہیں ماننے والا، وہی مانوں گا جو امام نے کہا ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، وہی میرا فیصلہ ہے، وہی میری زندگی ہے۔ اگر یہ تقلید ڈیمانڈ کرتی ہے تو آیت تقلید اس کا اباء اور انکار کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آئیے یہ آیت نمبر 43 کے متصل ساتھ آیت نمبر 44 ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کو سوال کیجئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، پوچھنا کیا ہے، بالبینات، دلیلیں دو، بالبینات، کھلی واضح دلیل۔ یہ آیت کا ٹکڑا کبھی نہیں پڑھا جائے گا، بس فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہلے بھی چھوڑ دی، سیاق بھی چھوڑا، سباق بھی چھوڑا، آیت کی آدھا حصہ بھی چھوڑا، اتنا سا جملہ رٹا لگا لیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور ذریعہ بنا لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی بجائے کسی امتی کو اٹھا کے امتی کے پیچھے لگا کر کے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا جائے، دین اور ایمان کے ساتھ حاشا وکلا ہم سے نہیں ہونے والا۔ بالبینات، دلیلیں چاہیے، والزبر، اور صحیفے چاہیے، لائیے کسی صحیفے سے، لائیے کسی کتاب سے، لائیے دلیل کسی تحریر سے، لائیے دلیل مصطفیٰ کے کسی فرمان سے، آپ کے قول فعل یا عمل سے دلیل لائیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور دلیل کے لیے کیا ہے، ہم نے آپ کے پاس ذکر بھیجا ہے، ہم نے آپ کے پاس ذکر بھیجا ہے۔ آیت وہی ہے، کس لیے بھیجا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو امتی کا مان لیا جائے، نہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کھول کھول کے حقیقت کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا ہے اور تو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، اور جن کے اوپر یہ ذکر آیا ہے ما نزل الیہم، ان کو جو دے کے بھیجا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تھوڑی اپنی فکر کر لیں اور قوم کی فکر کر لیں۔ یہ تھی آیت، ایک سورہ نحل میں اور دوسری سورہ انبیاء میں۔ ان دونوں کو بیس بنا کے معاملہ کلمے کا ہو یا 6 کلموں کا ہو، 6 کلمے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے اوپر مسلط نہیں کیے، معاملہ نکاح کا ہو یا اس کے خطبے کا ہو، معاملہ ایجاب و قبول کا ہو یا عورت کے ولی کا ہو، معاملہ عدالتی نکاح کا ہو یا زبردستی کا ہو، معاملہ خلع کا یا طلاق کا ہو یا معاملہ حلالے کا ہو، لوگوں معاملہ نماز کا ہو، قیام یا ہاتھ اٹھانے باندھنے کے انداز کا ہو، رکوع یا جھکنے کا ہو، سجدے یا سجدے کے طریقے کا ہو، تشہد یا تشہد کی انگلی کے ہلانے کا ہو، تیری میری نظر میں معمولی ہوگا، مگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کو دلیل بنا کر کے لوگوں نے ایک نبی سے ہٹ کر کے امتی کی طرف رجحان ایسا کر دیا ہے کہ آدمی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور پڑھ کے جان کے پھر ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ 2 آیتیں کاش امت نے اپنی آنکھوں سے سیاق و سباق سے پڑھی ہوتی اور علماء کو پیٹ کی فکر نہ ہوتی، خالصتاً للہ ان کو بیان کیا ہوتا تو یہ دونوں آیتیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کے تناظر میں اتری ہیں۔
اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کو سزاؤں کی وارننگیں دے کر کے اللہ نے کہا ہے ذرا تاریخ سے تو پوچھو، ہسٹری سے تو پوچھو، اہل ذکر سے تو پتہ کرو، بینات تو لاؤ، دلائل کو تو دیکھو، برہان کو تو دیکھو، صحیفوں کو تو پڑھو، قرآن کو تو دیکھو جو ذکر اتارا گیا ہے وہی کی طرف رجوع تو کرو، تمہاری زندگیاں بدل کر کے نہ رہ جائیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے متبع نہ بن جاؤ تو ہمیں کہنا۔ لیکن کیا کروں، قوم کو وہ بندہ کبھی اچھا نہیں لگا جس نے لوگوں کو حق کی دعوت دی ہے، اسے پتھر ہی پڑے، اسے گالیاں ہی ملی، اور جنہوں نے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان کی ترجمانی کر کے انہی کا مال کھایا بٹورا اور جس طریقے سے لیا۔ حضرات کیا ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ ہم کل تیجا ساتا 10واں 40واں ماننے والوں سے کروائیں؟ نکلوانا تو انہی سے ہے۔ جتنی بدعات، جتنی خرافات، جتنی رسومات، جتنی عادات، جتنا عرف عام جو ہے بغیر دلیل کے، کیوں ہم ساری قوم سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور لڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی سے سیرت طیبہ سے نہیں ملتا، لہٰذا ہم لوگوں کا مال پیسہ اس حوالے سے نہ ضائع کرواتے ہیں، نہ ان کو مجبور کرتے ہیں۔ خالصتاً کتاب و سنت سے جو ملتا ہے، وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، وہ دکھ ہو، وہ درد ہو، وہ لین دین ہو، وہ تجارت ہو، وہ عبادت ہو، وہ ریاضت ہو، وہ تعلق ہو، وہ رشتہ ہو، وہ واسطہ ہو۔ 2 آیتیں سورہ نحل کی اور سورہ انبیاء کی دلیل جو بنائی گئیں نہ بن سکیں۔ پہلی قوموں کے اوپر آنے والے عذاب اور ان کے اسباب آپ نے پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلکی نام اور جنگ ان کی ختم کر کے پیغمبر وقت کی اتباع اور ان کی اطاعت کا اللہ تعالی جذبہ بھی دے، کوشش بھی کریں، کاوش بھی کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ چاہنے والا کون ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو وہ چاہتی ہے، اللہ کی منشا کو مد نظر رکھیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ دنیا میں ہر ناراضگی برداشت ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، اور نافرمانی کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ سارا جگ ناراض ہو جائے تو دکھ کوئی نہیں، رب اور رسول کی ناراضگی اگر مول آ گئی تو اللہ معاف کرے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے شفاعتیں کرنی ہیں اور جنہوں نے معاف کرنا ہے، اگر وہی ناراض ہیں تو ان کو منانے کے لیے بھی زندگی کے دن باقی ہیں، ایام باقی ہیں، لیل و نہار باقی ہیں، مواقع باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رجوع کرنے کی توفیق دے اور انابت والا بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، الفاظ کی سختی یا لب و لہجے کی تلخی، اسے سائیڈ پہ رکھ کر کے پیار اور محبت کی فضا میں دلائل کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیے۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی بہت اچھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم تر انسان ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا متبع بنائے، اور یہی حقیقت ہے، اس سے ہٹ کر کے باقی ساری باتیں داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ 1-2 سوالات ہیں۔ کیا تارا میرا تیل لگا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ فرشتے نماز نہیں لکھتے؟ سنا ہے، یہ جو سنا ہے درست نہیں ہے۔ کوئی بھی بدبودار چیز، سمیل والی چیز، اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ کھائی ہو، لگائی ہو، یا وجود سے سمیل آ رہی ہو تو اللہ کے گھر کے قریب مت آئیں۔ مومن بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں اس نوعیت کا کہ وہ سمیل والا ہے تو آپ کے پاس حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی نماز کا الگ سے لباس ہو، اسے اس وقت چینج کریں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے۔ ایمان فاطمہ لڑکی کا نام رکھنا منع ہے؟ منع نہیں ہے، نام دونوں مرکب ہیں، درست ہے۔ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ہر وہ 4 پاؤں والا جانور جس کے منہ میں کچلی والے دانت نہیں ہیں، وہ خنزیر بھی نہیں، وہ گھوڑا بھی نہیں، گدھا بھی نہیں، کیونکہ خنزیر کو اور گھریلو گدھے کو اللہ نے، شریعت نے، قرآن اور حدیث نے بائی نیم حرام کیا ہے،
اور ہر 4 پاؤں والا جانور جس کے کچلی والے دانت نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ درندہ ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ باقی حلال جانور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ سارے 4 پاؤں والے جانور حلال ہیں۔ ہاں دوسری شرط، ہر حلال جانور کھانا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا دل مانے تو آپ کھائیں گے۔ کوئی مٹن نہیں کھاتا، کوئی بکرا نہیں کھا سکتا، کوئی ہرن نہیں کھا سکتا، کوئی بچڑا نہیں کھا پاتا، کوئی کٹا یا بھینس نہیں کھا پاتا۔ جانور حلال ہیں، لیکن کھانے کے ساتھ دوسری شرط کہ اس کو دل بھی مانتا ہو۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے نام کی جگہ کسی عزیز کا نام لگائے وہ لعنتی ہے؟ لعنتی کا تو ذکر ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپنے نسب کو بدلنے والا لعنتی ہے، تو اپنا نسب نہیں بدلا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر اپنے کسی بچے کو لے پالک بنایا ہے، گود میں پالا بھی ہے، تو اس میں بھی کوشش کی جائے گی کہ اس کے جین من ابو کا نام ساتھ لکھا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم بنی تھی، کیا تھی، آپ کو لے کر کے ہم نے پالا ہے۔ تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور بچہ کل کو متنفر بھی نہیں ہوتا، اور اسے اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے کل کو جو پردے کے وراثت کے دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل رہتے ہیں اور ایشو نہیں بنتا۔ اللہ آسانی کرے۔ کیا خدا سے شکوہ کرنا چاہیے؟ اللہ سے شکوہ حرام ہے۔ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اپنی حالت بتائی جا سکتی ہے، باقی وہ ہماری حالت کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ کا صرف شکر کیا جائے گا، شکوہ نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سر کے بال طاق دنوں میں کٹوائے جاتے ہیں، 5 دن 7 دن ہونے کے بعد۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کو میں نہیں جانتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت ہے، شریعت ہے، سنت ہے۔ 7ویں دن انہوں نے بال کٹوائے، اور بچے کی جو ہے وہ ختنے کا معاملہ اور اسی طرح اس کے عقیقے کا اہتمام، یہ میرے محبوب کی تہذیب ہے، تمدن ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں آ کے بسا اوقات کیوں کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں لاجک آپ نے دی ہم ضرور دیتے ہیں، باقی اس کے بال اس کے برابر چاندی وزن کر کے اس کا صدقہ کرنا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا گروی پن ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے کپڑے بہت زیادہ ہیں، ان کے بارے میں بتا دیں کہ ان کے سوراخ، گھر میں کالے رنگ کے کیڑے، جی کیا ان کے سوراخ کو بند کریں یا نہ کریں؟ جی ہر وہ چیز جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے وہ ہمارے لیے ہے، اگر وہ ہمارے فائدے کی بجائے ہمیں نقصان کی طرف چلی جائے یا اس سے ایذا یا اذیت بڑھ جائے تو یقیناً اس کو تلف کرنے کا، سائیڈ پہ کرنے کا یا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ اہتمام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ سارے جانور ہمارے لیے ہیں، ہم ان کو اپنی ضرورت کے لیے کھاتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں، تو پکاتے بھی ہیں۔ اسی طرح وہ چیز جو موذی اور ضرر رساں ہو جائے اس کو ختم کرنے کی بھی شریعت نے ہمارے لیے فائدے کی اجازت دی ہے۔ اگر منت مانگے اور بھول جائیں، بھولی ہوئی چیز اللہ معاف کر دے گا، جب یاد آئے پوری کر لیں۔ ازدواجی تعلقات کے بعد غسل کتنے وقت کے بعد کرنا چاہیے؟ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری وضو کریں اگر انہوں نے سونا ہے، اگر جلدی ہو سکتا ہے تو اہتمام کریں، نہیں تو کسی بھی نماز کے وقت سے پہلے انہیں نہانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہمارا آج کا تعاون ایک مقروض بھائی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جائے گا، وہ پہلے بھی ہمارے پاس آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، لیکن ہماری معذرت ہوئی تھی، اور پھر آج جو ہے بڑے عرصے کے بعد ان کو یہ موقع دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کا پیار کے ساتھ اہتمام کرنا ان چیزوں کا یقیناً بڑی ساری دعائیں سمیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بیماروں کو تکلیف سے بچائے۔ ہمارے جو بزرگ اس مسجد کے تھے وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، دیکھ نہیں پائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی دکھی اور بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ